مکہ والوں سے آپ کو تھریٹ تھا، آپ کو ارد گرد کے یہود سے بھی آپ کو ایک تھریٹ تھا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر شامل تو ہو گئے تھے، مگر تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ ایک ایک کر کے کیسے انہوں نے غداری کی ہے، بدعہدی کی مسلمانوں سے، کہ پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو دنیاوی غرض سے، پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو ذاتی انتقام کی بنیاد پہ، پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو کسی اپنی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اور وہ کس لیے ہوگا؟ وہ ہوگا صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مشہور واقعہ ہے، آپ نے خندقیں کھدوائی ہیں، ایون دو دس واز the way of the people of Persia۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیلنجز کو مینشن کر رہے ہیں جو مدینہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے۔ ہماری سیریز اسی کے اوپر چل رہی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مسائل کو کیسے دنیاوی اعتبار سے حل کیا ہے۔ جہاں پر دعا ہے، جہاں پر وظیفہ ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پریکٹیکل اپروچ تھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ آج کی قسط کے اندر جو مسئلہ میں اور آپ، جو چیلنج میں اور آپ مینشن کریں گے اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو آپ اور مسلمان ایک کانسٹنٹلی ایکسٹرنل تھریٹ کا شکار رہے۔ مکہ والوں سے آپ کو تھریٹ تھا، آپ کو ارد گرد کے یہود سے بھی آپ کو ایک تھریٹ تھا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر شامل تو ہو گئے تھے، مگر تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ ایک ایک کر کے کیسے انہوں نے غداری کی ہے، بدعہدی کی مسلمانوں سے۔ اسی طرح ارد گرد کے جو اور قبائل تھے جو مکہ والوں کے ساتھ جن کی ہمدردیاں تھیں اور جو مکہ والوں کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے، ان سب سے آپ کو کانسٹنٹ سیکیورٹی تھریٹس تھے، ایکسٹرنل تھریٹس تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے لیے دعائیں سکھائیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں، جو اپنی حفاظت کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھاتے ہیں۔ آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کو، امن کو مانگتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی طور پہ عملی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ڈیفنس اسٹریٹجیز ملتی ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں آپ سے اپنے آپ کو اور مسلمان کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اب یہ ایک بہت طویل موضوع ہے جس کو میں کوشش کروں گا کہ میں بہت اس کا ایک صرف آئیڈیا دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیڈیا کیا آیا ہے، ورنہ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ملٹری ایکسپیڈیشن سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان لیسنس کو خود وہاں سے ڈرائیو کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ اور میں اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یکم ہجری میں ہی، پہلی ہجری کے اندر ہی، پہلے سال کے اندر ہی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد کیسے سکھاتے ہیں؟ یہاں پہ مسئلہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ صحابہ کو لڑنا نہیں آتا تھا، صحابہ کو لڑنا اچھی طرح آتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نیا نظریہ دینا تھا جنگ کا، کہ پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو دنیاوی غرض سے، پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو ذاتی انتقام کی بنیاد پہ، پہلے تم جنگ کرتے آئے ہو کسی اپنی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اور وہ کس لیے ہوگا؟ وہ ہوگا صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ آئیڈیالوجیکلی پہلے آپ نے ایک نظریہ متعارف کروایا کہ ہماری جنگ کا کیا نظریہ ہوگا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپرلی صحابہ کو سکھایا کہ مسلمان جنگ کرے گا بھی تو کیسے کرے گا۔ مسلمان کی جنگ میں اور کافر کی جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ مسلمان جب جنگ کرے تو پتہ چلے مسلمان نے جنگ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مختلف ملٹری اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین طریقے سے آپ ان چیزوں کو چلاتے تھے، کتنے بہترین طریقے سے آپ غزوات میں شرکت کرتے تھے، اور آپ کتنے بہترین طریقے سے لشکروں کو بھیجا کرتے تھے۔ جسٹ ٹو گیو اے فیو ایگزامپلس، فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے کثرت سے مشاورت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹلی گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، مگر آپ جنگ سے پہلے صحابہ کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ ان کی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میرے فوجی ہیں، جب تک یہ کانفیڈنس میں میرے ساتھ نہیں ہوں گے یہ اپنا ہول ہارٹیڈلی جنگ کے اندر شریک نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری اسٹریٹجیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا
مکمل ایک انٹیلیجنس کا نظام تھا. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے اس چیز کے اوپر, جس کا ٹائٹل غالباً یہی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کی کیا انٹیلیجنس کی اور اسپیناج کی سرگرمیاں ہوتی تھیں, کیا جاسوسی کی سرگرمیاں ہوتی تھیں, جس سے آپ اپنے دشمن کی خبروں سے, پل پل کی خبروں سے آپ باخبر رہا کرتے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں اور صحابی بھی ہیں, ان کے بارے میں ایک نظریہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ شروع میں ہی مسلمان ہو چکے تھے, مگر آپ نے ان کے اسلام کو خفیہ رکھا ہے. ان کو ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنے دی, حالانکہ ہم اس کو منشن کر چکے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرض تھی. آپ نے ان کو ہجرت کا بھی نہیں کہا, آپ نے ان کو مکہ میں ہی رہنے کا کہا, کہ یہ آپ کے مستقل وہاں پر ایک اسپائی تھے, آپ کے جاسوس تھے جو آپ کو خبریں دیتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اعتبار سے جنگ کی تیاری ہو سکتی ہے, آپ نے وہ بھی صحابہ کو سکھائی ہے. اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم جو قوت اپنے دشمن کے اگینسٹ اکٹھی کر سکتے ہو تم اس کو اکٹھا کرو, تم اس کی پریپریشن کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جنگ سے پہلے تیاریاں کیا کرتے تھے. جب ریسورسز کی کمی ہو آپ صحابہ سے کہا کرتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. غزوہ تبوک ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکتا ہے جنگ کی تیاری کے لیے کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نئے طریقے جنگ سازی کے, انوویٹو ویز آف بیٹلنگ اور آف گوئنگ انٹو وار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیے ہیں, ایون اف دے کیم فرام نان مسلمس. بے شک وہ غیر مسلموں کی طرف سے آ رہے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. فار ایگزامپل غزوہ طائف ہوتی ہے فتح مکہ کے بعد, طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, تو آپ وہاں پر پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے وہاں پہ منجنیق کا استعمال کیا, کیٹاپلٹ کا استعمال کیا. وہ اپنے قلعوں میں بند تھے, قلعے کے دروازے بند تھے, دیواریں بہت مضبوط تھیں, آپ نے منجنیق کو منگوایا یا پھر آپ نے بنوایا اور آپ نے اس کے استعمال سے قلعے کی دیواروں کو کمزور کروایا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں, مشہور واقعہ ہے, آپ نے خندقیں کھدوائی ہیں, ایون دو دس واز دا وے آف دا پیپل آف پرشیا, فارس والوں کا یہ طریقہ تھا. آپ نے سلمان فارسی کی سجیشن سنی کہ یا رسول اللہ خندقیں کھود دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اڈاپٹ کیا. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہ آپ کی کیا ڈیفنس اسٹریٹجیز تھیں, آپ نے کیسے ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا کیا ہے, آپ نے کیسے ان کو ریزالو کیا ہے, اور آپ نے جنگ بھی اگر صحابہ کو سکھائی ہے تو کیسے بہترین طریقے سے سکھائی ہے. اس کے علاوہ جو آداب جنگ ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ نے کیا آداب جنگ کے سکھائے, کہ مسلمان جنگ میں اترے گا تو کن آداب کے ساتھ گزرے گا, جو کہ کسی بھی قوم کے لیے ایک بہترین اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے ہیں. تو غرض کہنے کا اس سب کا یہ ہے کہ جہاں پہ دنیاوی چیلنج ہے وہاں پر دعا یقیناً ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی نہ کوئی عملی اقدامات بھی ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملی اقدامات کو اڈاپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.